غیرت اسے کہتے ہیں کہ جب مذہب اسلام پہ ہو اور اس کام پہ پکا ہو جائے، ڈٹ جائے، کہے یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، اسلام کو بچانا ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، زینب کے مشن کو آگے بڑھانا ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ غیرت یہ ہے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے جب باتیں کی، کہا موسیٰ کس لیے تجھے کلیم اللہ بنایا؟ کہا بتاؤ۔ آواز رب ذوالجلال آئی، اے موسیٰ تجھے اس لیے کلیم اللہ بنایا کیونکہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی رکھتے ہیں، لوگ جب سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی رکھتے ہیں، موسیٰ تو تیری پیشانی بھی رکھتا ہے، ساتھ تیرے رخسار بھی رکھتا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرا اللہ میں نے میرے نفس پہ ظلم کیا، اے اللہ اسے معاف کر دے، تو ارحم الراحمین ہے۔ روایات میں گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرو، یہ بہت بڑا مصائب۔ ہم نے کبھی گناہوں کو یاد ہی نہیں کیا۔ گناہوں کو یاد کر کر کے رو، اللہ تو بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کریم اگر ایک آواز بھی سن لے، اسے ایک بات بھی پسند آ جائے تو بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے، ناراض ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہم ہماری اوقات بھول جاتے ہیں۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے نا، تجھے گندے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے تیرا گوشت بنایا، پھر تجھے اتنا خوبصورت بنایا، ہاں پھر جوان، کل ماں کے پیٹ میں تھا، ایک گندگی میں رہ رہا تھا، اس وقت کو ذرا یاد کرو۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہی جو اس کی خوراک ہے، گندگی اس کے منہ میں جا رہی، اس سے ہم لوگ سب پلے ہیں۔ ہماری یہ اوقات ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے خاندان سے، ہم بڑے محل میں رہنے والے، ہم بڑے بینگلے میں رہنے والے۔ ارے بینگلے کو مارو گولی، پہلے اپنی اوقات تو دیکھو، اوقات کیا ہے؟ یا تو ہمیں 200 سال کی زندگی گزارنی ہو، ہزاروں سال کی زندگی گزارنی تو بھی ہے، کوئی بات تو ہوئی نا، تھوڑا سا تکبر کرو تو بات بھی ہے کہ زندگی بہت لمبی۔ جب زندگی کا بھروسہ ہی نہیں، ابھی جان نکل جائے پتہ نہیں، 2 منٹ میں جان نکل جائے پتہ نہیں۔ بس میں آپ لوگ بور نہ ہوئیے، میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ۔ کیونکہ میں تب تک پڑھتا ہوں جب سامنے والے سن رہے ہیں۔ جس ویلے سامنے والے اباسیاں لینڈ لاگ پر میں بھی ممبر چھوڑ دینا۔ میں صاحب المختصر، یہ آدمی وادی السلام میں گیا، علی کے جوار میں بہت مناجات کی، بہت مومن کی روح وہاں ہی جاتی ہے، مومن کی روح وہاں جاتی ہے علی کے جوار میں۔ تو یہ ڈھونڈتا رہا، مناجات کرتا رہا، مالک اس کو سامنے لا، میں تو بھوکا ہو گیا، میرا تو سب کچھ چلا گیا، میرے پلے تو کوڑی بھی نہیں رہ گئی، مالک مدد فرما۔ جب مدد نہ ہوئی، کچھ نہ دکھا، واپس آیا، لوگوں سے بتایا، کسی عالم نے، کسی لوگ نے کہا وادی برہوت میں جاؤ جو یمن میں ہے۔ اس نے کہا وہاں تو جہنمیوں کی روح ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارا عالم تھا، یہ بڑا پاک تھا، یہ تھا۔ اس نے کہا دیکھ لو، وقت کیا پتا ہے وہاں ہی ہو۔ کیا عالم کے لیے معافی ہے؟ عالم کے لیے میدان کھلا ہے، جیسے مرضی کرے۔ یہ کوئی سانڈ نہیں ہے جو پھرے گا، اسے لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو جھنجھوڑنا پڑے گا، اسے اپنے آپ کو پاک و پوتر بنانا پڑے گا، اسے اپنے نفس سے دوسروں سے زیادہ عالم کو جواب دینا پڑے گا، اسے خود کا بھی دینا ہوگا اور اپنی قوم کا بھی دینا ہوگا۔ قوم کے رہبر ہوتے ہیں، قوم کو تبلیغ کرنے والے، قوم کا مال کھاتے ہیں، تو پھر بولنا تو پڑے گا۔ نہ بولیں، آپ لوگ کہتے ہو نا عالم کو بہت سخت الفاظ نہ نکالا کریں، مولانا صاحب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی اس کو کہو کہ ہم مال اپنے خون پسینے کی کمائی تمہیں کھلاتے ہیں، ذرا حق کی بات کرو، ہمت آئے اسے بھی کہنا تو ایسے چاہیے۔ اگر نہیں بولتا تو وہ غداری ہے قوم کے ساتھ، امام کے ساتھ، زہرا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ غداری ہے، اور ہم غدار نہیں بننا چاہتے، ہم غدار نہیں، ہم پہلے بہت گنہگار ہیں، ہم تو بس آپ کی خدمت کر کے آپ کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، ماں بہنوں کی جو پردے میں بیٹھی ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں۔
کیا پتا ہے کسی میرے بچے کو, کسی جوان کو اس جاہل کا کوئی جملہ پسند آ جائے. کیا پتا ہے آج کسی مومن کا ضمیر جاگ جائے اور ادھر سے نکلتے زری کو یا عالم کو پکڑ کے کہے اے مولا عباس تیرے ماننے والا ہوں, آج کے بعد داڑھی نہیں منواؤں گا, آج کے بعد حق غصب نہیں کروں گا تیری ماں زہرا کا. کوئی ایسے کہہ دے, کیا پتا. میں مصائب نہیں پڑھوں گا, مولانا صاحب مصائب پڑھیں گے. ہمیں ایسا بننا چاہیے. تو شیخ کو وہاں ڈھونڈتے ہوئے وہاں مناجات کی وادی برہوت میں, جہاں جہنمیوں کی روح جاتی ہے, جہاں دشمنان اہل بیت کی روح جاتی ہے. جب شیخ ایک دن اسے خواب میں آ گئے, کہا شیخ تم یہاں, حیرت تو ہوتی ہے نا, شیخ تم اور یہاں. کہا ہاں. کیوں, جہنم میں کیسے؟ کہا 3 کام ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اعمال میرے پاؤں میں ایسے بندھے ہیں جیسے مرغے کی پیروں میں پتھر بندھ جائے اور وہ اڑ نہیں سکتا. ایسے 3 اعمال. کیا ہے؟ میں ابھی تفصیل پہلے بہت ڈیٹیل دینی تھی لیکن چھوڑ رہا ہوں, بہت جلدی آگے گزر رہا ہوں. 3 اعمال ایسے ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے قطع رحمی کر کے ان کا حال چال پوچھے بغیر میں آ کے مکے میں بس گیا. یعنی رشتہ داروں کی جو بیمار پرسی اور ان کے حال چال نہیں پوچھتا, اس کی جگہ بھی وادی برہوت میں ہوتی ہے. جو رشتہ داروں کی خبر نہیں لیتے, اب تو ہم اٹلی میں آ گئے, اب تو ہم کینیڈا میں آ گئے, اب ہم امریکہ میں آ گئے, اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں, اب تو بابا جی پاپا ہو گئے, ماں جی ممی ہو گئی, ممی ڈیڈی ہو گئے. تو جب ممی ڈیڈی ہو گئے تو ضرورت ہی کسی کی نہیں. یہ دین کی روح ختم ہو رہی ہے. بچہ گھر میں آتا ہے ہیلو, اس کی بجائے کہ السلام علیکم کہے, لیکن اس کی جگہ کہہ رہے ہیلو پاپا, ہیلو ممی. وہ کہہ رہے میرا بیٹا کتنا اچھا انگلش بولتا ہے. یہی انگلش بیٹا کل جب منہ پہ جوتی مارتا ہے تب ہوش آتی ہے, کیونکہ انگلش ماحول یہ کہتا ہے والدین کو پیر مار کے علیحدہ ہو جاؤ. وہ مر رہا ہے تو سرکار کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو, لیکن زہرا کا لال شریعت اسلامی یہ سکھا کے گیا ہے والدین بوڑھے ہیں تو ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ, کیونکہ یہاں سے تمہیں سورگ ملے گی, یہاں سے تمہیں جنت ملے گی. کیونکہ جنت رکھی اسی لیے یہاں رکھی ہے, جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ دیکھے ہیں, اس ماں کے قدم تلے جنت اسی لیے رکھی ہے. آگے کہہ رہا تھا نا عورت کا احترام کیا کرو, کیونکہ جو آج تمہاری بیوی ہے وہ کل کسی کی ماں ہوگی, اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی جائے گی, تو اس کا احترام کیا کرو. شیخ نے کہا قطع رحمی کرتا تھا, بہت بڑا جرم قطع رحمی. رشتہ داروں کو فون کیا کرو, کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم اسے اتنا کہہ دیا کرو بھائی کیسے ہو, ٹھیک ہو, زندہ ہو, ہم بھی زندہ ہیں, تمہارا کیا حال ہے. بس اتنا کہنے میں کچھ جاتا بھی نہیں. 2 یونٹ اڑیں گے, 2 سینٹیم 5 سینٹیم اڑیں گے. رستے میں بھلے گاڑی کا پیٹرول ختم کرتے کرتے, بھلے آئس کریم کھاتے کھاتے, بھلے ٹور کرتے کرتے, ورلڈ ٹور کر رہا ہے, آج یہ کر رہا ہے, کچھ نہ جیب میں رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کسی غریب دوست کو, کسی غریب رشتہ دار کو 1 روپیہ دے دے, سب کو بتا دے میں نے اسے دیا تھا, یہ میں نے اسے کیا تھا, یہ میں نے اسے کیا تھا. مومن ہے کیا ہے کیا جو 1 پیسہ دے کے احسان جتلا رہا ہے. ارے زہرا کے لال نے علی اکبر دے کے احسان نہیں جتلایا, زہرا کے لال نے علی اصغر کا خون دے کے نہیں جتلایا, اور یہ ہے کہ 1 روپیہ دے کے جتلا رہا ہے. یہ اسلام بنانے میں بہت محنت کی ہے میرے دوست حسین نے. اس کو بچاؤ, اس مشن کو پیور آگے بڑھاؤ. آج کے دن اگر ایک بات بھی مل گئی تو میرا میسج یہ 5-7 دن کا میسج پورا ہو جائے گا, میری بھی بخشش ہو جائے گی, شاید میرے گناہ بخشے جائیں گے. ایک بات لے لو میرے دوستوں, جوان دوستوں سے میری بہت ہی دل سے میں مانگڑی کر رہا ہوں, منت کر رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں, ضرور میری بات کو لینا. یہ دین بڑا آسان بھی ہے, جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے. آسان ان کے لیے جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے, مشکل ان کے لیے جنہوں نے عمل نہیں کرنا, تو شیخ نے کہا پہلی قطع رحمی,
دوسرا کہا میرے پڑوس میں ایک عالم دین